اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص اللہ الصمد کا طاقتور وظیفہ روحانیت عملیات کا سردار عمل ہے جو آج آپ کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیا کریں، بہت شکریہ۔ اس عمل میں سورہ اخلاص جو ہے بچے کو یاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والا کبھی غربت میں رہ نہیں سکتا، یعنی کہ غربت میں اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ خواتین پڑھیں، بچے پڑھیں، بزرگ پڑھیں، جوان پڑھیں، اس وظیفے کو یقین مانیے جو بھی بہن بھائی اس عمل کو کرے گا وہ کامیابیوں کی طرف ہی جائے گا، کبھی بھی ناکامی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ اگر کوئی کاروباری حضرات ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، دکاندار حضرات ہیں، دکاندار کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی، میں نے ایسے سے دیکھے نا کاروباری حضرات میں اب بہت زیادہ چیزیں یہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ مثلا ایک دکاندار ہے تو اس کے سامنے والا دکاندار جو انسان ہے وہ کسی شیطانی عامل کو 10-20 ہزار دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یار اس پہ آپ عمل کرو، اس پہ آپ جو بھی کرنا ہے نا، اس کے کسٹمر بھی میرے پاس آئے۔ دیکھیں رزق جو ہے نا وہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی۔ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے یہ عمل کرنے سے، میرے یہ کام کرنے سے سامنے والے کا رزق بند نہیں کر سکتا کوئی بھی کسی کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا نام، اس کی والدہ کا نام یا اس کا خالی نام، دکان کا نام وہ دے دیتے ہیں۔ وہ شیطانی عمل ظاہری بات ہے، اس نے کوئی قبرستان میں بیٹھ کے چلا کیا ہوتا ہے یا اس نے شیطانی چیزیں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری غلیظ ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ میں تو ان چیزوں کو ڈسکس بھی اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ایک تو سننے والے مجھے جو ہے وہ خواتین، بچے ہوتے ہیں، بزرگ، سمجھدار سارے، تو کچھ شیطانی ذہن میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور سیکھنے کے لیے، تو وہ ان چیزوں کو غلط استعمال، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو زیادہ کھول کے نہیں بیان کرتا۔ بہرحال ان کے ناپاک طریقے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ناپاک طریقوں کے ساتھ اس عمل کو سیکھنا ہوتا ہے، ناپاک چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے چیزیں ہی ناپاک حاصل کرنی ہے۔ مثلا کالا علم جو ہے، شیطانی علم جو ہے، جو شیطانی طاقتیں جو ہے، ان کے لیے سب سے پہلا پروسیس یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے شیطانی طاقتوں کے سامنے سر بسجود ہونا ہوتا ہے، جھکنا ہوتا ہے، سجدہ کرنا ہوتا ہے، ان کو خدا ماننا ہوتا ہے، ان کو الہ ماننا ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی مسلمان یہ جانتے ہوئے، بہت باریک بات کرنے لگا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کالا علم کرتا ہے، شیطانی علم کرتا ہے، اور اس کے پاس جاتا ہے جی میں اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے میری بیٹی کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا، تو میں تو اچھا کام ہے، میرا شوہر، میری بیٹی کا شوہر اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، یہ اچھا ہی کام ہے نا، جائز کام کے لیے جا رہی ہوں۔ جائز کام کے لیے یا ناجائز کام کے لیے، حرام کام کے لیے یا غلط کام کے لیے یا صحیح کام کے لیے شیطانی عامل کے پاس، شیطانی طاقتوں کے سامنے چلے جانا، جھک جانا، ان سے مدد مانگنا، یہ کفر ہے سیدھا سیدھا، کیونکہ اس نے ان کو، وہ خدا سمجھ کے ان سے مانگ رہا ہے، ان کو اپنا سب کچھ سمجھ کے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہو گئے تو پھر ظاہری بات ہے بات ختم۔ دیکھیں بہت بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کالے علم کی کاٹ کالے علم سے ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ کالے علم کی کاٹ؟ گند سے، ایک بندے کے جسم کے اوپر گند لگا ہوا ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، نجاست غلاظت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے نجاست لیں اور نجاست کو نجاست سے دھوئیں، دھل جائے گا، بندہ پاک ہو جائے گا۔ کمال کرتے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کالے علم سے کالی کاٹ ہوتی ہے؟ میں نا آپ کو اس بات پہ، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو مطلب مختصر بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس موضوعات کے اوپر نا 30-40 منٹ کی میری ویڈیوز موجود ہے، جنات کے اوپر، جادو کے اوپر، رجت کے اوپر، اسرار کے اوپر، پاکی پلیتی کے، وہ آپ دیکھیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ میں کہتا ہوں شیطانی طاقتوں کے پاس جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی دوبارہ نکل ہی نہیں سکتا، اس کو نکال ہی روحانی عمل سکتا ہے۔ آپ کو کس، اب دوسری لائن اکثر بولی، دیکھیں جی جو ہے کالا علم جو ہے وہ فوری کام کرتا ہے، اور شیطانی روحانی علم جو ان سے، شیطانی علم فوری کام کرتا ہے، روحانی علم جو ان سے نا وہ ٹھہر ٹھہر کے، رک کے کرتا ہے۔ دیکھیں یعنی کہ شیطان سے مدد مانگی جائے تو شیطان فوراً مدد کے لیے آئے،
اور رب الرحمان سے مدد مانگی جائے اور رب الرحمان کی مدد جو ہے وہ سلو سلو آئے، کفر نہیں ہے۔ مطلب کمی خود میں ہے، روحانی طاقت خود کی کمزور ہے، نماز پڑھنی نہیں، وضو میں رہنا نہیں، درود شریف پڑھنا نہیں، ٹھیک ہے، روحانیت کے ساتھ توجہ لگانی نہیں، لگن لگانی نہیں، ہر وہ کام کرنا جو شیطان کی خوراک ہے، ہر وہ کام جو شیطان کی خوراک ہے، جس سے شیطان کو طاقت ملتی ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے فرمان کا فیصلہ ہے، حضور کے فرمان کا، جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، وہ آپ سے طاقت لیتا ہے، وہ آپ سے سارا کچھ لیتا ہے، اور اس کی آگے اولاد، اس کی آگے نسل جو بڑھتی ہے اور وہ جسم کے قطروں میں داخل ہو جاتی ہے، کوئی معدے میں بیٹھ گئی، کوئی جگر میں بیٹھ گئی، کوئی مثانے میں بیٹھ گئی، شیطانی چیز کوئی گردوں میں بیٹھ گئی، خون میں داخل ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے پاک کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، اور آج آپ کو اللہ الصمد کا وہ طاقتور روحانی عملیات کا سردار وظیفہ دینے جا رہے ہیں، جس کی خاص جناتی، نیک جناتی طاقت اور خاص موکلاتی طاقت اور طاقت کی بھی اجازت کے ساتھ آپ کو عمل دے رہے ہیں، اور مرد و خواتین سب کے لیے یکساں مفید عمل ہے، اور اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یقین مانیے آپ کی زندگی سے ہر قسم کی بندش رکاوٹ ختم ہو۔ دیکھیں کوئی بھی بہن بھائی ہے نا، اگر وہ موبائل استعمال کرتے ہیں اس کو ایک دن میں 1200 کالیں تنگ آ جائیں گے، ہمیں بھی آتی ہیں، جی ہم وظیفہ کیسے کرنا ہے، جی یہ عمل کیسے کرنا ہے، ہمیں کوئی مجرب عمل بتائیں۔ دیکھیں ہر عمل ہمارا یوٹیوب پہ جو بھی ہم بتاتے ہیں مجرب ہے، کچھ اسپیشل عمل نہیں دیتے، مہربانی کیا کریں۔ اور طریقہ کار دیکھیں، بتائیں جی اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس عمل کو دیکھیں، آپ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو پورا طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اسے دوبارہ دیکھ لیں، انشاءاللہ جو چیز نہیں بتائی اس میں اپنے ذہن سے آپ کیوں بناتے ہیں، جیسے بتایا ویسے آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں نیکسٹ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو نہیں سمجھ آئی اور دیکھ لیں، اسی موضوع کے اوپر اور بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ ہاں اگر کہتے ہیں نمبر کیوں دیا ہے، نمبر اس لیے کوئی اگر جادو جنات اثرات کا مریض ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ پھر رابطہ کر لیں، ظاہری بات ہے اس کا دم وغیرہ کرتے ہیں یا اس کا علاج جو بھی کرنا ہوتا ہے، جیسے بھی پروسیس ہوتا ہے وہ بھی طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں۔ تو جو بہن بھائی پوری ویڈیو دیکھے گا اسے پوری بات سمجھ میں آئے گی، اور اجازت بھی اس بہن بھائی کو ہے جو پوری ویڈیو دیکھے گا اور لائک کرے گا، اور چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر لیا کریں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ عمل جو ہے آپ نے سورہ اخلاص کا عمل ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آپ نے اس عمل کو اسی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو درود ابراہیم آپ 7 ٹائم پڑھ لیں، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد، ویسے حسار کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، وگرنہ سورہ اخلاص بذات خود ایک بہت بڑا حسار ہے، اللہ الصمد ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا حسار ہے حفاظت کا، کیونکہ عمل حفاظت کا ہے، تو اگر اس پہ جادو رجت پہ بات کریں گے، اس کی نیک جناتی موکلاتی پاور پہ، تو پھر 20-25 منٹ تک بات جائے گی، لیکن وقت کی نزاکت قلت کے پیش نظر میں یہاں پہ بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کو عمل کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو وظیفے کو سمجھ کے کریں۔ آپ نے 7 ٹائم درود ابراہیم پڑھنا ہے، پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے لازمی، پانی کا گلاس آپ رکھ لیں، آپ نے جو ہے 7 ٹائم درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری سورہ اخلاص 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کر پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کر پڑھ لیں، پھر تو کمال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی، اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد اس کی 11 تسمیہ نکالنی ہے، یعنی کہ 11 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے، پانی سر پہ چہرے پہ ڈال کے مساج کر کے آنکھوں پہ پانی پینا ہے، پینے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، جس مقصد حاجت کے لیے دعا مانگیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اجازت دیجیے۔